خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام پر آمین۔ قادر مطلق خدا باپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں، جس نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر قائم رکھا تاکہ ہم اس روئے زمین پر اس کے سچے اور وفادار گواہ بن کر اس کی گواہی دے سکیں اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں جو پیغام خدا نے فرشتوں کی معرفت اس زمین پر بھیجا۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے ہم آج اس کرسمس کے موقع پر غور کرتے ہیں کہ وہ پیغام جو خدا انسانوں کو دینا چاہتا ہے اسے فرشتوں کی معرفت کس طرح بھیجا۔ تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ پیغام انسانوں کے لیے اس روئے زمین پر فرشتوں کی معرفت ہم تک پہنچا۔ ویسے تو جب ہم کرسمس پر غور کرتے ہیں تو کئی زاویوں سے اس پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ دن میل ملاپ کا دن ہے، خدا اور انسان کے میل ملاپ کا دن ہے۔ پھر اس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معافی کا دن ہے کہ خدا نے معاف کر کے خود انسان کے ساتھ میل ملاپ کر لیا، اور صلح اور سلامتی کے ساتھ ساتھ اس دن کو بڑے دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بڑے دن کی حیثیت سے جانی جاتی ہے کیونکہ ایک بڑی شخصیت، ایک بڑی ہستی یعنی کلام خدا مجسم ہوا، کیونکہ مقدس یوحنا کی معرفت یہ کلام ہم تک پہنچتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ لیکن آج ہم اس بات پر غور کریں گے جو فرشتوں نے، ایک گروہ نے، آسمانی لشکر نے یہ پیغام دیا، یہ آواز لگائی، یہ گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یعنی خدا کی صلح کن سے ہے؟ خدا نے صلح کا پیغام دیا، اور پھر خدا کن کے ساتھ راضی ہے، اور ہم یہ بڑا دن کیسے منائیں؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان سے پیغام کیا آیا تھا؟ فرشتوں کی معرفت ایک پیغام۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جن لوگوں تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا گیا ان میں مقدسہ مریم، جس کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر یہی پیغام مقدس یوسف تک پہنچایا گیا کہ تیری بیوی روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے اور اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ چنانچہ مقدسہ مریم نے بھی فرشتے کو یہ جواب دیا متفق ہو کر کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیری قول کے موافق ہو۔ اور اسی طرح جب مقدس یوسف تک یہ پیغام پہنچایا گیا
کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ مقدسہ مریم نے بھی اس پیغام کی تابعداری کی، اس پیغام کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر الشبہ تک بھی یہ پیغام پہنچا، اور پھر یہ پیغام یوسف تک پہنچا، اور یوسف نے بھی اس پیغام کی تابعداری کی، اس پیغام کو قبول کیا، اور خدا کی مرضی کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اور مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ اسی طرح یہ پیغام چرواہوں تک پہنچایا گیا۔ فرشتے نے آ کر یہ پیغام چرواہوں کو دیا کہ دیکھو، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ جب چرواہوں کو یہ پیغام ملا تو چرواہوں نے کہا کہ آؤ ہم بیت لحم تک چلے اور جو باتیں ہوئی ہیں ان کی بابت جا کر دیکھیں۔ ہمارے لیے آج اس بڑے دن پر یہ پیغام ہے کہ خدا کن لوگوں سے راضی ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے فرشتوں نے کہا کہ خدا کی صلح ان سے ہے جن پر خدا راضی ہے۔ کیا خدا ہم سے راضی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ خدا ہم پر راضی ہو؟ اور زمین پر مسائل کیا ہیں؟ زمین پر مسائل ہے تفرقے، انسانوں کے درمیان جدائی، خاندانوں میں بگاڑ، کلیسیاؤں میں بگاڑ، اور ہم عہد عتیق کی کلیسیا، بیابان کی کلیسیا یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں مقدس پالوس رسول کی معرفت پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کی مرضی ہمیں نظر آتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ غور طلب آیت جو ہے، جو آج کا ہمارا مضمون بھی ہے، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ خدا کی وہ برگزیدہ قوم، خدا کے وہ چنیدہ لوگ جن کو خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا اور ان کو کنعان میں لے جانے کا خدا نے ارادہ کیا، اور خدا نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ لیکن پالوس رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا ان میں سے اکثروں کے ساتھ راضی نہ ہوا۔ خدا کیوں ان کے ساتھ راضی نہ ہوا؟ جبکہ خدا بیابان میں ہر طرح سے انہیں آراستہ کرتا رہا، ان کی ضروریات کو خدا پورا کرتا رہا، اور خشک چٹانوں میں سے ان کے لیے پانی نکالتا رہا۔ پھر ان کے کھانے کے لیے خدا آسمان سے من برساتا رہا، اور 40 برس خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ لیکن پھر بھی ان میں سے اکثروں کے ساتھ خدا راضی نہ ہوا، اور وہ بیابان میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ اگر گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر 36ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ نے 12 آدمیوں کو حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا،
اور انہوں نے آ کر غلط رپورٹ پیش کی۔ وہ بیابان میں مارے گئے، وہ ملک کینان میں داخل نہ ہوئے کیونکہ خدا ان سے راضی نہ تھا۔ اور زبور 90 میں بزرگ موسیٰ کہتا ہے، ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری، اپنے تو اگے اے خدا۔ 40 برس تک خدا انہیں اچھی نعمتیں دیتا رہا، 40 برس تک اچھی نعمتیں تو انہیں ملتی رہیں، مگر وہ ملک کینان میں داخل نہ ہو سکے۔ ان میں سے صرف 2 شخص ہی ملک کینان میں داخل ہوئے۔ ان کو ہماری طرح سیکرامنٹ دیے گئے اور سب ہی نے اس بادل میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا۔ اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن یہ سب کچھ الٹ ہو گیا کیونکہ خدا ان پر راضی نہ ہوا۔ اس دنیا میں انسان بڑے سے بڑے روحانی اعزازات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ابدی زندگی سے محروم ہو سکتا ہے۔ ان کے گناہوں کی نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے تاکہ ہم خبردار رہیں۔ ہمیں بے لگام حرص و ہوس سے بچنا چاہیے۔ نفسانی خواہشات اگر غالب آ جائیں اور ہم ان کے آگے جھک جائیں تو وہ کہیں اور ہمیں لے جا سکتی ہیں۔ کرنتھس کے شہری بھی بت پرستی، حرام کاری کے عادی تھے۔ ایسے گناہ آلودہ شہر میں رہنے والوں کو خبردار کیا گیا تھا۔ خدا کی غیرت کو انہوں نے جوش دلایا اور ان کو بیابان کی کلیسیا کو سانپوں کے حوالے کیا گیا۔ اب ہم بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں خدا ہمیں پرانے سانپ کے حوالے نہ کر دے، وہ اپنے رہنماؤں کے خلاف بڑبڑائے، اور بڑبڑانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا ان سے راضی نہ ہوا اور وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے کیونکہ انہوں نے خدا کی باتوں کی پوری تابعداری اور فرما برداری نہ کی، جس کا انجام یہ کیا گیا ہوا کہ وہ وعدہ کیے گئے ملک میں داخل نہ ہوئے۔ تو پہلے کرسمس کے موقع پر یہ پیغام دیا گیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آج ہمارے لیے اس بڑے دن پر یہ بات غور طلب ہے کہ ہم کرسمس یا بڑا دن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ان تمام روایتی چیزوں کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں، سجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خدا ہماری زندگی سے راضی ہے یا نہیں۔ اور کلیسیا کے لیے خدا نے جس ملک میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے، مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اگر ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں 22 سے 27ویں آیت تک، تو ایک بہت بڑا اجر ایمانداروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر مکاشفہ 22 باب میں وہ تمام اجر جو انسانوں کو، راست بازوں کو اور برگزیدہ لوگوں کو ملے گا، اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وعدہ ہمارے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ کے بنے ہوئے گھر میں نہیں بلکہ ابدی گھر میں لے جانے کے لیے اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا۔ بڑے دن مناتے رہیں، جتنی مرضی جوش سے منائیں، کیونکہ یہ زندہ قوموں کی پہچان ہے کہ اپنے تہوار جوش اور جذبے سے مناتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود خدا ہم سے راضی نہ ہوا، تو جس طرح وہ
مصر سے نکلنے والے لوگ جو ہر طرح کی برکات خدا سے لیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وعدہ کیے گئے ملک میں داخل نہ ہو سکے، اسی طرح نئے عہد کی کلیسیا کے لیے آج بھی یہی پیغام ہے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر خدا ہم سے راضی نہ ہوا تو پھر اس کا انجام ابدی زندگی نہیں ہوگا۔ وہ شہر جہاں پر نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ رنج ہوگا، وہاں پر داخلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن پر خدا راضی نہ ہو وہ بے شک عیدیں منائیں، قربانیاں چڑھائیں۔ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خدا کی عبادات بھی کرتے رہے اور 40 برس تک خدا انہیں کھلاتا رہا، لیکن آخر کار یہ انجام نکلا کہ ان میں سے اکثروں پر خدا راضی نہ ہوا۔ آج اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا خدا ہم سے راضی ہے؟ اگر خدا راضی ہے تو پھر ابدی زندگی کے وارث بن جائیں گے اور اس آسمانی شہر میں داخل ہوں گے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے